تو جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کے اوپر ایک گھبراہٹ کی اور خوف کی سی کیفیت تھی. آپ کا دل کانپ رہا تھا اور ایسی حالت میں آپ گھر تشریف لے گئے. جا کر کے پہلے ہی کہہ دیا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. آپ کو چادر اڑائی گئی. تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کی طبیعت میں اطمینان پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنے متعلق اندیشہ اور خطرہ ہے. خطرہ کائے کا؟ اس کی تشریح اور تعین کے سلسلے میں بھی حدیث کے شراح کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے فرماتے ہیں کہ یہاں دراصل حضور کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری جو میرے سپرد کی گئی ہے، میں اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کر پاؤں گا یا نہیں. اس سلسلے میں آپ کو خوف طاری تھا، ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ذمہ داری کی ادائیگی مجھ سے نہ ہو پائے اور میرے لیے یہ رسوائی کا سبب بن جائے. کوئی بڑی ذمہ داری کسی کو سونپی جاتی ہے تو اس میں جہاں اس کے لیے بڑا اونچا مقام ہے وہاں یہ بھی اندیشہ ہے کہ اگر یہ ادا نہ ہو پائی تو یہ گویا لوگوں کے درمیان رسوائی کا سبب ہوگی. یہ ڈر اور خطرہ ہوتا ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مطلب کو واضح صاف قرار بتلایا ہے کہ یہ ڈر ہے. اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اطمینان دلاتے ہوئے جواب میں عرض کیا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ جو ہیں وہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور جو ہے جن کے پاس مال نہیں ہے ان کو کما کر کے دیتے ہیں، بوجھل مقروضوں کا قرض ادا کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور قدرتی مصائب کے موقع پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کریں گے. جو آدمی اس طرح اللہ کے بندوں کے کام آتا ہو ایسے آدمی کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرتے. یہ جواب انہوں نے اپنی طرف سے دے کر کے پھر مزید گویا اس سلسلے میں حضور کو اطمینان دلانے کے لیے وہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ ابن نوفل کی خدمت میں لے گئی. وہاں مکہ مکرمہ میں اس زمانے میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس وحی وغیرہ کے حقائق سے واقف ہو. ہاں مکہ مکرمہ میں یہ ان کے چچا زاد بھائی جو حضرت ورقہ ابن نوفل جو تھے وہ باقاعدہ مکہ مکرمہ سے سفر کر کے شام گئے تھے اور وہاں انہوں نے وہاں کے جو ہے عیسائیوں سے جو ہے وہ انجیل کی تعلیم لی تھی اور وہ انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کیا تھا اور باقاعدہ عبرانی زبان کے اندر یہ انجیل کو لکھتے تھے اور عربی زبان میں اس کا ترجمہ کرتے تھے اور بوڑھے ہو گئے تھے، بینائی بھی کمزور ہو گئی تھی. بہرحال آسمانی کتابوں کے حال سے وہ واقف تھے اور تو کوئی ایسا تھا نہیں مکہ مکرمہ میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے پاس لے گئیں اور ان سے کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کیا ہوا. پورا قصہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے جواب میں کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی لے کر کے آیا کرتا تھا. اور پھر یہ بھی فرمایا انہوں نے کہ کاش اس وقت میں زندہ رہوں جب آپ لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں گے اور جو ہے اگر لوگ آپ کو وطن سے نکالیں گے میں اس وقت اگر میں زندہ رہا تو آپ کا بھرپور تعاون کروں گا، آپ کی بھرپور مدد کروں گا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا اوا مخرجیہ ہوں، کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ چیز ایسی ہے جو بھی اس سے پہلے اس طرح کی دعوت لے کر کے آیا ہے اس کو لوگوں نے نکالا ہے. گویا یہ صورت تو آپ کے ساتھ بھی پیش آنے والی ہے. بس اس کے بعد جو ہے یہ پہلی وحی تھی، ایک مدت کے لیے وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا. گویا پہلی وحی کے بعد آپ پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی
اس سے ذرا آپ کو اطمینان حاصل ہو، اس کے لیے ایک مدت تک کے لیے آپ کو موقع دیا گیا تھا۔